میرے عزیزو، بات جب بھی عشق مصطفیٰ کی ہوتی ہے نا، محبت رسول کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ ذکر اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب حضرت بلال کا ذکر کیا جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے بغیر عشق مصطفیٰ کا ذکر بھی ادھورا ہے، کیونکہ جیسا پیار، جیسا عشق حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کی آل سے فرمایا، ایسا پیار کسی اور نے نہیں کیا۔ ایسی محبت کرنے والا کوئی اور نظر نہیں آتا ہے۔ ایک روز نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد میں غائب ہو گئے۔ اب جماعت کا وقت ہو گیا، سارے انتظار کر رہے ہیں کہ بلال آئے اور اقامت کہے، جماعت کھڑی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، جماعت کے لیے تیار ہیں، بلال نہیں آتے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے میں بلال آئے۔ نبی نے یہ نہیں پوچھا کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا بلال اقامت کہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہی، جماعت مکمل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد، آپ نے نا حضرت بلال کا ہاتھ تھاما، پوچھنے لگے بلال اذان پڑھ کر کے کہاں گئے تھے، اذان پڑھ کے کہاں غائب ہو گئے؟ آج بھی یہی ہوتا ہے نا میرے عزیزوں، تھوڑا سا اگر ایک آدھ منٹ ادھر یا ادھر ہو جائے کسی امام کو یا مؤذن کو تو پھر اس کی خیر نہیں ہے نا۔ 10 سوال ہوتے ہیں، کہاں گئے تھے، کیوں لیٹ ہو گئے، کیا ہوا؟ اور یہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں جو کبھی کبھی فجر کی نماز میں یا کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کہ جن کا اپنے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ لوگ سوال کر رہے ہیں ٹائم کے بارے میں کہ ٹائم کے پابند نہیں ہو۔ کتنی جگہ ہٹا دیا جاتا ہے نا اماموں کو اسی بات کو لے کر کے کہ آپ ٹائم کے پابند نہیں، اور ٹائم کی پابندی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جاہل قسم کے لوگ۔ لیکن میرے عزیزو وہاں کچھ اور معاملہ تھا۔ حضرت بلال حبشی سے پوچھا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد نے کہاں گئے تھے بلال؟ تو حضرت بلال رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سوال کیا حضرت ابوبکر نے، بلال کیا معاملہ ہے، بتاتے کیوں نہیں ہو، کہاں گئے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے ابوبکر، اے دیگر صحابہ، کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چکی چلایا کرتی تھی نا، تو میں ان کا ساتھ دیا کرتا تھا، کام میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا، ان کے کام میں کر دیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں اب فجر کی اذان پڑھنے کے لیے آتا ہوں نا، تو مجھے فاطمہ کے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں حضور سے کئی دن سے اصرار کر رہا تھا، حضور مجھے اجازت دے دیں کہ میں فاطمہ کے گھر کا کام کر دیا کروں۔ لیکن اللہ کے رسول نے بیتی رات فاطمہ کے گھر خبر پہنچائی کہ اے فاطمہ، جب بلال آیا کرے نا تو تو پردے میں چلی جایا کر۔ تم پوچھ رہے ہو میں اذان پڑھ کے کیا کرتا ہوں، کہاں چلا جاتا ہوں؟ اذان پڑھنے کے بعد میں کہیں اور نہیں گیا تھا، بلکہ نبی کی بیٹی فاطمہ کے گھر اس کا کام کرنے کے لیے میں گیا تھا۔ کہ فاطمہ تو اپنے بچوں کو سنبھال، میں تیرا کام کر دوں گا، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا نا، اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب میں فاطمہ کے گھر کا کام کر رہا تھا نا، چکی پیس رہا تھا، تو میں کیا بتاؤں کہ مجھے نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی دعائیں دی ہیں، مجھے بہت دعائیں دی ہیں نبی کی بیٹی نے۔ میرے عزیزو، اذان سے لے کر جماعت تک لوگ اوراد و وظائف کرتے ہیں اور بہت کچھ پڑھا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے لے کر جماعت تک صاحب قرآن کے بیٹی کے گھر کا کام و کاج کیا کرتے ہیں۔